مسجد میں آتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. مسجد سے باہر جائیں گے یہ مسلمان تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں گے. مسجد میں آئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سب باپ کی عبادتیں, لیکن گھر پہ پہنچ کر کے بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, ماں باپ پہ ظلم, بھائیوں کا حق مارنا. کون سے مسلمان ہو آپ؟ آج بھی ہفتے میں دیکھیں جمعہ کی نماز کی توفیق ہوئی ہے, لیکن آج بھی یہ مسلمان پوری نماز نہیں پڑھے گا. ابھی 2 رکعت پڑھے گا اور فوراً بھاگے گا جیسے جیل میں بند تھا. آئے تھے کسی کا حق مار کر کے, جائیں گے پھر ہمیں کسی کا حق ہی مارنا ہے. ہفتے کے 8ویں دن تم جس طرح مسلمان بنتے ہو, ہفتے کے باقی ایام میں بھی تمہیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے. جس طرح تم مسجد میں آتے ہو تو مسلمان بن کر کے رہتے ہو مسجد میں, مسجد سے باہر بھی جو تمہاری زندگی ہے نا وہ یہی مسلمان والی زندگی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آئے تو بھی دیکھو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ان کے چہرے کتنے روشن ہیں, منور ہیں اور کتنے چمک رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا سا وضو کیا, کتنا میٹھا مسلمان لگ رہا ہے ہمارا یہ. ہاں ابھی داڑھی ہے, ٹوپی ہے, اچھا خاصا لباس ہے, اسلامی لباس ہے. انہوں نے اچھے سے وضو کیا ہے, آج آئے ہیں مسجد میں اور ابھی اللہ اللہ کریں گے. کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ مسلمان. لیکن ابھی جیسے 2 رکعت نماز ختم کرے گا, باہر نکلے گا, مسجد کا گیٹ بھی پار نہیں کرے گا اس سے پہلے اس کی ٹوپی جیب میں آ جائے اور پھر وہ بال کھڑے کر کے گھومے گا محلے علاقے میں. یہاں آئے ہیں تو کتنے اچھے ہیں, کتنے شریف یہ مسلمان ہیں, لیکن ابھی باہر جائیں گے تو کچڑا گھر کا سارا اٹھا کر کے گلی میں پھینک دیں گے. یہاں آئے ہیں نہ کسی کو گالی دینا ہے, نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے, نہ کسی سے بغض رکھنا ہے. دل کتنا پاک ہے, چہرے کتنے صاف ہیں اور کتنی شریف ذات یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن باہر جب نکلیں گے تو پھر وہی دھوکہ دڑی, وہی 2 نمبر کے دھندے اور پھر وہی چیٹنگ بازی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا. مسجد میں آتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, مسجد سے باہر جائیں گے یہ مسلمان تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں گے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دیں گے. ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کہو گے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن قرآن میں تو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ہاں تعجب مت کیجئے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا. نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نماز پڑھنا اور ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس لیے جب تک نماز پڑھتے ہیں مسلمان رہتے ہیں, نمازی بن کر کے رہتے ہیں. مسجد سے باہر جیسے ہماری نماز ختم ہوتی ہے, مسجد سے باہر نکلتے ہیں, پھر وہ مسلمانوں والی کیفیت ہماری ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نماز قائم کرنے لگ گئے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر آپ نے نماز قائم کر دی اور نماز قائم کرنے والے بن گئے تو پھر آپ برائیوں سے بھی دور ہو جائیں گے, بے حیائیوں سے بھی دور ہو جائیں گے. نماز میں اللہ نے یہ پاور رکھی ہے, نماز میں اتنی طاقت ہے کہ نماز انسان کو انسان بنا دیتی ہے. تو ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے, جبکہ حکم کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا. اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ کسی بزرگ سے کبھی کسی نے پوچھا کہ سر نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ تم ایک وقت کی نماز پڑھو اور دوسرے وقت کی نماز پڑھنے تک بیچ میں جو خالی وقت ہے وہ بھی تمہارا اسی حالت میں گزرے جس حالت میں تم نے نماز پڑھی ہے. اس نے کہا میں نے سمجھا نہیں. انہوں نے کہا مثلا تم نے فجر کی نماز پڑھی, اب ظہر کی نماز پڑھنے تک تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے.
نماز کی حالت میں جو تمہاری کیفیت رہی ہے وہی کیفیت تمہاری ظہر تک کے رہے۔ تو اس نے تعجب میں آ کر کے پوچھا حضرت ہمارے ذمہ روزی روٹی بھی ہے، بیوی بچوں کا خرچ بھی ہے، ہمیں کام کاج بھی کرنا ہے، دکان مکان بھی سنبھالنا ہے، تو ہم فجر کی نماز پڑھ کر کے ظہر تک نماز ہی میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اسی حالت اسی کیفیت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تم نے بات سمجھی نہیں میری، یہ بتاؤ فجر کی نماز پڑھے تھے تو تم پاک تھے یا ناپاک؟ انہوں نے کہا بالکل پاک تھا میں۔ کہا جب نماز پڑھے تھے تو کپڑے تمہارے پاک تھے؟ کہا بالکل پاک تھا۔ کہا کہ جس جگہ نماز پڑھے تھے وہ جگہ پاک صاف ستھری تھی؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا جس وقت تم نماز پڑھ رہے تھے کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا جس وقت تم نماز پڑھ رہے تھے کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ تھا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا بیٹا جو حالت تمہاری نماز پڑھتے وقت تھی، فجر کی نماز جب تم پڑھ رہے تھے اس وقت تمہاری جو حالت تھی اور جو تمہارے ساتھ شرائط تھے، یہی شرائط تم ظہر کی نماز پڑھنے تک اپنے آپ پر لاگو رکھو، گویا تمہاری نماز قائم ہو گئی، گویا تمہاری نماز، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تم مسجد سے باہر نکلو تو جس طرح مسجد میں تم پاک صاف تھے باہر بھی پاک صاف ہی رہنا۔ جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو تم جھوٹ سے بچے ہوئے تھے، مسجد سے باہر نکل کے بھی تمہیں جھوٹ سے بچنا ہے۔ تم نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی تمہیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ جس جگہ نماز پڑھ رہے تھے وہ جگہ تمہاری پاک اور صاف تھی، تم روزی کے لیے جا رہے ہو اور رزق تلاش کرنے جا رہے ہو، جہاں تمہیں کاروبار کرنا ہے وہ جگہ بھی تمہاری پاک صاف اور حلال ہونی چاہیے۔ اگر یہ تمہاری کیفیت بن گئی کہ جو حالت تمہاری نماز میں ہوتی ہے وہی حالت اگر تمہاری نماز کے باہر کی زندگی میں ہو گئی، گویا تمہاری نماز قائم ہو گئی، گویا تمہاری نماز قائم ہو گئی۔ اور اللہ اسی کو فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی کہ تم پیدائش سے لے کر کے موت تک کے ہمیشہ مسلمان بن کر کے رہنا، ہمیشہ تمہیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہیں تو ہم دیندار ہیں، باقی باہر گئے تو دکاندار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، تم دکاندار بن کے بھی دیندار رہ سکتے ہو، تم بزنس مین ہو کے بھی دیندار تمہیں رہنا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری جو بھی کیفیت ہو، جو بھی حالت ہو، تم امیر ہو یا غریب ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، تمہیں ہر حال میں مسلمان بن کر کے رہنا ہے۔ اب دیکھو یہاں آئے ہیں تو دیکھیے کتنے پاک صاف، میں نے بتایا نا کتنے چمک رہے ہیں چہرے ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہم آ کر کے سجدہ کریں گے، جب تک ہم مسجد میں رہیں گے ہماری کیفیت بڑی اچھی رہے گی، لیکن باہر نکل کر کے ہم گالیاں بکیں گے، باہر نکل کر کے ہم ظلم کریں گے۔ آئے تھے کسی کا حق مار کر کے، جائیں گے پھر ہمیں کسی کا حق ہی مارنا ہے، تو کیا مسلمان؟ آئے تھے کسی کو دھوکہ دے کر کے، جائیں گے پھر دھوکہ ہی دینا ہے ہمیں، تو کون سا مسلمان ہو تم؟ مطلب 2 منٹ کے لیے کبھی کبھی کے مسلمان بنتے ہو تم۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں کبھی کبھی کا مسلمان نہیں بننا ہے، تمہیں ہمیشہ کا مسلمان بننا ہے، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہیں مسلمان رہنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، ابھی یہ مسلمان ہمارے آپ کی دکانیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کی دکانیں چلتی رہیں، اللہ برکتوں سے نوازے، لیکن آپ دیکھیے یہ مسلمان دکان بنواتا ہے، آپ دیکھیے نا حجام کی دکان ہو یا کوئی بھی دکان ہو، بڑی سی بڑی دکانوں سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی دکانوں تک، آپ جائیے ایک طرف تو یاسین شریف کا کیلنڈر لٹک رہا ہوتا ہے، ایک طرف 786 اور نہ جانے کیسے کیسے اسلامی اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں اس کی دکانوں پر، وہیں دوسری طرف دیکھیے تو پھر یہ جو نچنیے ہوتے ہیں فلمی گانے باجے والے، ان کی ننگی تصویریں بھی دوسری طرف لگی ہوتی ہیں۔ شیشے کے باہر گاڑی کے لگاتا ہے ماشاءاللہ یہ ھذا من فضل ربی، اور اندر انڈین فلم کی گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو آپ؟ اور کون سے مسلمان ہو آپ؟ لوگوں کا مال کھسوٹ کر کے، ادھر ادھر کا حق مار کر کے، رشوتیں کما کر کے
बड़ी बिल्डिंग खड़ी किया, ऊपर टाइटल लगा दिया हाजा मिन फजली रब्बी। मस्जिद में आए हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, सब पाप की इबादतें। लेकिन घर पे पहुंच करके बीवी पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, माँ बाप पे जुल्म, भाइयों का हक मारना, कौन से मुसलमान हो आप? आज भी हफ्ते में देखिए जुमा की नमाज की तौफीक हुई है, लेकिन आज भी ये मुसलमान पूरी नमाज नहीं पढ़ेगा, अभी 2 रकात पढ़ेगा और फौरन भागेगा जैसे जेल में बंद था। किसको दिखाने आए हो आप? किसको बताने आए हो आप? ये धोखा देने 2 रकात नमाज पढ़ करके किसको दिखाने आए हो? रब रसूल को धोखा दे रहे हो तुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों की कैफियत से वाकिफ नहीं है क्या? याद रखो मेरे भाइयों, बातें कड़वी है ना, लेकिन कहते हैं ना कि जब उम्मते मोहम्मद लूट रही हो ना, तो चिकनी चपेड़ी बातें नहीं की जाती, ऐसी बातें नहीं की जाती कि इसके कान के चस्के पूरे किए जाएं। जब बंदा बीमार होता है तो उसको कड़वी दवाइयां दी जाती हैं, मीठी टाफियां नहीं दी जाती हैं। अल्लाह की कसम मैं वो बातें नहीं कर सकता आपके सामने कि जिससे आप मचलें और वाह वाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, और मस्जिद के बाहर जाएं तो फिर वही आपकी जिंदगी, आप यहां रहें तो मुसलमान बन करके, वहां जाएं तो कुछ और बन करके रहें। मेरे भाइयों, तुम्हें मुकम्मल इस्लाम वाला बनना है, मुकम्मल मुसलमान बनना है, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, वरना फिर वही की गोभी का कत्ता, ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो तुम्हें मुकम्मल मुसलमान बनना है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जिस तरह तुम यहां मस्जिद में आकर के कंधे से कंधा मिला के रहते हो, एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होते हो, इस तरह मस्जिद के बाहर भी जाकर के तुम्हें एक दूसरे के शाने बशाना रहना है, एक दूसरे की मदद करना है। वरना ये नहीं कि यहां पर बैठ करके कंधे से कंधा मिलाओ और बाहर निकल करके एक दूसरे की टांग खींचो। यहां आओ मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करो, बाहर निकल करके एक दूसरे को गालियां दो। यहां आओ तो शरीफ बन जाओ, मस्जिद में निकल करके, मस्जिद से बाहर निकल करके जालिम बन जाओ। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो मस्जिद के तो बड़े पक्के नमाजी हैं, लेकिन घर बनाते हैं ना, जो घर से पास से जो गली गुजरती है उसका जो बनाते हैं ना यार, चढ़ने वढ़ने के लिए जीना जो बनाते हैं, हाँ, वो जो जीना बनाते हैं गाड़ी चढ़ाने के लिए या खुद अपने चढ़ने के लिए, वो जीना आधे सड़क से लेकर के उठा लेते हैं। घर के डेकोरेशन में 10 लाख लगा दिया भैया, घर बनाने में, घर सजाने में 10-20 लाख लगा दिए, लेकिन गली को अंधेरा छोड़ दिया। एक 10 रुपए का बल्ब बाहर लगाने में वो सोचता है कि यार बड़ा फजूल खर्ची हो जाएगी, 10 रुपया बाहर का बल्ब जला करके रातों रात जलाएंगे तो बड़ा बिल चला जाएगा, उसमें बिजली बिल बहुत आ जाएगी। अंदर दुनिया भर के फालतू के डेकोरेशन है, फालतू की सजावटें हैं, उसमें इसको फजूल खर्ची नजर नहीं आती है, मगर गली में उजाला रखने के लिए, गली में एक बल्ब जलाने के लिए इसको फजूल खर्ची नजर आने लगता है। आज जितने मुसलमानों की गलियां हैं और मोहल्ले हैं, आप जाकर के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बदबूदार मुसलमानों के मोहल्ले होते हैं। जबकि मुसलमान को यह बताया गया था अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि तहारत, सफाई और पाकीज़गी तुम्हारे ईमान का आधा हिस्सा है। तो हम मस्जिद में सिर्फ साफ सुथरा और चमक दमक वाला पहन के रहेंगे, बाहर जाकर के हम सब भूल जाएंगे, ना हमें फिर इस्लाम नजर आएगा, ना कोई मुसलमान नजर आएगा। तो खुदा के वास्ते हमें हर जगह मुसलमान बनने की कोशिश करनी है, वरना अल्लाह का बड़ा पक्का वादा है कि जहां इस्लाम होगा वहां इज्जत जरूर होगी। जिसके दिल में ईमान होगा उसको अल्लाह गलबा अता जरूर फरमाएगा। अगर आज तुम मुसलमान होकर के जगह जगह खार और जलील फिर रहे हो, तो या तो तुम्हारा इस्लाम कमजोर है, और ये तो मैं कह नहीं सकता कि माज़अल्लाह अल्लाह का वादा झूठा है। अल्लाह ने वादा कर रखा, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही हमेशा फतेहयाब रहोगे, तुम ही को इज्जतें मिलेंगी, शर्त है कि तुम ईमान वाले बन जाओ। लेकिन आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है,
دنیا ہمیں ستا رہی ہے, ہمیں مشق ستم بنایا جا رہا ہے, ہمیں مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہے نہیں. مطلب یہ نکلا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, ظاہری ایمان. وہ کہتے ہیں, علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جو ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل تیرا مسلمان ہوا ہی نہیں ہے, زبان سے تم لاکھ لا الہ الا پڑھتے رہو, زبان سے لاکھ وظیفے کرتے رہو, سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہو, دل مسلمان ہے ہی نہیں ہے, نگاہیں تمہاری مسلمان والی ہے ہی نہیں ہے. ورنہ دیکھو ہمارے بچے ابھی دیکھو چوراہوں پہ بیٹھ کر کے, گلی کے نکڑوں پہ بیٹھ کر کے کتنی گندی نگاہیں ڈالتے ہیں. یہ کون سا مسلمان ہے؟ مسلمان تو حیا کا نام ہے, مسلمان تو پاکیزگی کا نام ہے, مسلمان تو عزت کا نام ہے, مسلمان تو طاقت کا نام ہے, مسلمان تو ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کا نام ہے. تمہارے اندر کون سا اسلام ہے؟ صرف ہفتے میں ایک دن 2 رکعت آ کر کے مسجد میں ماتھا ٹیک دو, 2 رکعت کے لیے تم مسلمان ہو گئے کیا؟ قطعاً نہیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم جہاں بھی رہو, جیسے بھی رہو, جس حالت میں بھی رہو, چاہے دکان پہ رہو, چاہے مسجد میں رہو, چاہے عبادت خانے میں رہو یا بازار میں رہو, تم کسی بھی حالت میں رہو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں ہمیشہ ہر حال میں مسلمان بن کر کے رہنا.